أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے آج ہمارا سورہ نساء کا تیسرا سبق ہے اور آج آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 10 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور کل آخری 2 آیات آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ تو پڑھ لیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی، تو آج انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی کور کریں گے. للرجال، رجال آپ کو بتایا تھا رجل کی جمع ہے، پلورل ہے، مرد کو بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں؟ مرد کو بولتے ہیں. لام کے نیچے جو زیر ہے یہ پریپوزیشن ہے، حرف جار اسے بولتے ہیں، تو کے لیے کے معنی میں آتا ہے. للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک من ہے اور ایک ما ہے. من کا معنی ہوتا ہے اس سے، ما کا معنی ہوتا ہے جو. یہاں پہ ما جو ہے اس میں موصول کے طور پہ ہے. یہ ما کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، کبھی شرطیہ ہوتا ہے اور کبھی نافیہ ہوتا ہے اور کبھی موصولہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ما جو ہے اس میں موصول ہے، موصولہ ہے. اس سے جو مما اصل میں من اور ما تھا، تو ترجمہ کیا کریں گی؟ اس سے جو ترکہ اس نے چھوڑا، ترکہ چھوڑنا. اترکو کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. ترکتو میں نے چھوڑا، ترکتا آپ نے چھوڑا، ترکہ اس نے چھوڑا. ٹھیک ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے. ترکہ اس نے چھوڑا. ٹھیک ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا تارک صلات، نماز کو چھوڑنے والا. تارک صلات، نماز کو چھوڑنے والا. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ترکہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑا. الوالدان، والدان والدین کو بولتے ہیں، والدان والد، ٹھیک، اور والدان یہ تثنیہ ہے. ماں باپ دونوں مراد ہے، ماں باپ مراد ہے. ٹھیک ہے، ترک الوالدانی، ماں باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے. والاقربون، واو کا معنی ہے اور. الاقربون قریبی رشتہ دار، سب سے زیادہ قریبی جو رشتہ دار ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ الاقربون. والاقربون، والدان نے یعنی ماں باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے، اور اقربون قریبی رشتہ داروں نے جو چھوڑا ہے.
तो क्या तर्जुमा करेंगे, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, कि मर्दों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदारों ने छोड़ा हो उसमें मर्दों के लिए भी क्या है, हिस्सा है। वलिन निसाई, और औरतों के लिए भी, निसा औरतों को कहते हैं, लाम के नीचे जेर है के लिए, और औरतों के लिए भी नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उससे जो तरक छोड़ा अलवालिदानी वल अक़रबून माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने, यानी औरतों के लिए भी उस माल में से हिस्सा है जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। ठीक है, मिम्मा उसमें से जो, कल्ला, कल्ला का माना होता है थोड़ा, मिन हो उससे, औ या कसुरा ज्यादा, चाहे वो तरका यानी जो छोड़ा है वालिदैन ने करीबी रिश्तेदारों ने, वो उसे तरका बोलता है। जब इंसान मर जाता है जो माल और जायदाद छोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, तरका बोलते हैं, तरका छोड़ा हुआ माल। तरीका भी लफ्ज है, तरका भी लफ्ज है, ठीक है, तरीका रा के नीचे जेर। वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा, नसीबन, नसीबन का माना होता है हिस्सा, नसीब ऊपर आपने पढ़ा लिर्रिजाली नसीबुन लिन्निसाई नसीबुन, वहां पे दो पेश है और यहाँ पे दो जबर है, नसीबन। अब कहीं पे दो पेश आते हैं, कहीं पे दो जबर आते हैं, कहीं दो जेर आते हैं। इसको समझने के लिए हमें नहव पढ़नी होती है। इल्मुन नहव जो है ये पूरा एक इल्म है अरबी ग्रामर का, उसके जरिए हमें पता चलता है कि कहाँ पे जबर पढ़ना होता है, कहाँ जेर पढ़ना है और कहाँ पेश पढ़ना है। तो नसीबन हिस्से को बोलते हैं, मफरूजा मुकर्रर किया हुआ, मुकर्रर किया हुआ, मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफरूजा, चाहे वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा, नसीबन मफरूजा ये हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। ये हिस्सा क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। व इज़ा, और जब, इज़ा जब, हज़ारा, हज़ारा हाजिर हो। अब ये एक स्ट्रक्चर आप समझे फेल माजी का, पास्ट टेंस का, तरका, क़ल्ला, कसुरा, हज़ारा, एक ही वजन पे है सब। ये माजी का टेंस है, माजी का टेंस, ठीक है। पास्ट के बारे में बताते हैं, छोड़ दिया, तरका उसने छोड़ा, बंदा मर गया और उसने छोड़ दिया, हज़ारा हाजिर हुआ, ठीक है, हज़ारा हाजिर होना, हाजिर इसमें फाइल का सीगा हाजिर होने वाला। वइज़ा, और जब हज़ारा हाजिर हो, अल किस्मता तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा रिश्तेदार, उलुल कुर्बा रिश्तेदार, वइज़ा हज़ारा, और जब आ जाए और जब हाजिर हो जाए, अलकिस्मत मीरास की तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा कराबत वाले रिश्तेदार। उलू का माना होता है वाले, उलू का माना क्या होता है, वाला या वाले, अल कुर्बा रिश्तेदार, तो कराबत वाले रिश्ते वाले। और जब हाजिर हो जाए तकसीम के वक्त रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीन और मिस्कीन, फर्जुकूहुम तो उन्हें खिला दो, फर्जुकूहुम तो उन्हें खिला दो, फर्जुकूहुम तो उन्हें खिला दो, ये हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखें बार बार अल्फाज आ रहे हैं कि अगर एक मतलब आपने याद कर लिया एक लफ्ज को तो दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप खुद तर्जुमा कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो जो लफ्ज आप पढ़े आप उसे दोहरा लिया करें, अपने पास नोट कर लिया करें, ठीक है। फर्जुकूहुम तो उन्हें खिला दो, मिन्हु उसमें से, व और, क़ूलू तुम कहो, लहुम उनसे, क़ौलन मारूफा
बात अच्छी। यानी जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार आ जाए, यतीम आ जाए, मिस्कीन लोग जो है वो आ जाए, फरज़ुक़ूहुम, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे मुनासिब अंदाज में बात करो, और उनसे मुनासिब अंदाज में बात करो। वह और लियख्शा, असल में ये लफ्ज है लियख्शा, ये लफ्ज क्या है? लियख्शा। लेकिन जब इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं वाव और लियख्शा को, तो लाम को साकिन करेंगे, वल यख्शा, वल यख्शा। अरबिक ग्रामर में जब आप सर्फ पढ़ेंगे वहां पे अमर के कवाइद पढ़ेंगे। अमर के कवाइद में तो लाम अमर से पहले जब वाव आता है या सुम्मा आता है तो उस लाम को साकिन कर दिया जाता है, जैसे वल यख्शा, ठीक है। आगे भी आएंगे वल यकूलू लहुम क़ौलन मारूफा, ठीक है। ये असल में था लियख्शा, और चाहिए कि डरे, लियख्शा और चाहिए कि डरे, अल्लज़ीना, वो लोग, लव, लव का माना करेंगे अगर, लव का माना करेंगे अगर, तरकू, वो छोड़ जाए, तरकू, वो छोड़ जाए, मिन का माना है से, खल्फिहिम, खल्फ का माना होता है पीछे, खल्फ का माना होता है पीछे, हिम का माना है अपने, अपने पीछे अगर वो छोड़ जाए, ज़ुर्रियतन, ज़ुर्रियत जो है उर्दू में भी औलाद के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ुर्रियत किसे बोलते हैं? औलाद। ज़िआफ़न, ज़िआफ़ ज़ईफ़ की जमा है कमजोर और नातवा को बोलते हैं। ज़िआफ़ किसे बोलते हैं? कमजोर को बोलते हैं। वलयख्शा अल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, और वो लोग यतीमों के माल में खुर्द-बुर्द करने से डरें। लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, जो अगर अपने पीछे कमजोर बच्चे छोड़ कर जाएं, अगर अपने पीछे कमजोर बच्चे छोड़ कर जाएं, खाफू, तो वो डरें, खाफू का माना वो डरेंगे, वो फिक्रमंद रहेंगे, अलैहिम, उन पर, फलयत्तकुल्लाह। अब देखिए वहां पे वाव आया था वल यख्शा, यहाँ पे फा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? असल में था लियत्तकू, असल क्या था? लियत्तकू, अमर का सीगा है। तो मैंने कायदा आपको बता दिया कि अमर का जो सीगा होता है, लाम अमर जहां पे होता है, उससे पहले फा आ जाए, वाव आ जाए, सुम्मा आ जाए, तो लाम को साकिन कर दिया जाता है, वल यख्शा और फल यत्तकू, ठीक है। तो उन्हें चाहिए कि वो डरें अल्लाह, अल्लाह ताला से, वल यकूलू, ये भी उसी तरह हुआ, ली यकूलू, ली यकूलू, और उन्हें चाहिए कि वो कहें कौलन, बात, सदीदा, सीधी। तो खाफू अलैहिम, तो उनकी तरफ से फिक्रमंद रहेंगे। वलयख्शा अल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न खाफू अलैहिम, इस सब का तर्जुमा कि वो लोग भी यतीमों के माल में खुर्द-बुर्द करने से बचें, डरें। लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, जो अगर अपने पीछे कमजोर बच्चे छोड़ के जाएं, खाफू अलैहिम, तो उनकी तरफ से फिक्रमंद रहेंगे, ठीक है। फलयत्तकुल्लाह वलयकूलू कौलन सदीदा, लिहाजा वो अल्लाह से डरें और सीधी सीधी बात किया करें। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, जो लोग, यअकुलूना, खाते हैं, अम्वाल, माल, अल यतामा, यतीमों का, अम्वाल अल यतामा, यतीमों का माल, ज़ुल्मन, ज़ुल्म से, इन्नमा, इन्नमा, सिवाय इसके कुछ नहीं, सिवा इसके सिवा कुछ नहीं। इन्नमा का तर्जुमा क्या करते हैं? इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। यानी हकीकत में, इन्नमा मफहूमी तर्जुमा यानी हकीकत में, यअकुलूना, वो खाते हैं, फी का माना होता है में, बुतून, बुतूनिहिम, दो अल्फाज है, बुतून बतन की जमा है, बुतून बतन की जमा है। बतन का माना होता है पेट,
اور ہم کا معنی ہے اپنے، بطونہم اپنے پیٹ، نارا آگ، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بے شک یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور سَيَصْلَوْنَ وہ عن قریب داخل ہوں گے، سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب، یصلون داخل ہوں گے، سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب، یصلون وہ داخل ہوں گے، وہ عن قریب داخل ہوں گے، سعیرا دہکتی آگ میں، سعیرا آگ کو کہتے ہیں دہکتی آگ، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ان آیات میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جس کا ترجمہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو۔ تو کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن اس کی تفسیر رہ گئی تھی، تو آج انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی پڑھ لیں گے۔ تو آیت نمبر 5 جو ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اجتماعی حقوق کا ذکر کیا اور انسان کی تخلیق کی بات کی، اور یتیموں کے مال کو کھانے سے منع فرمایا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی مت کرو، اگر ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے، ان کی مقررہ مہر کو تم ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ دیگر عورتوں کے ساتھ تم کیا کرو، نکاح کرو، ان کے علاوہ کیا کرو، دیگر عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو۔ اور پھر اس کے بعد دیگر عورتوں کے بارے میں بتایا کہ 2 3 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ کام لو، لیکن اگر عدل اور انصاف کے ساتھ کام نہیں لے سکتے تو ایک ہی پہ اکتفا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے مہر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو خوش دلی سے ادا کیا کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر قرض ہے، اور اگر عورت اپنی خوشی رضامندی سے، دلی رضامندی سے مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے یا پورا مہر معاف کرنا چاہے، اس پہ کوئی دباؤ بھی نہ ہو، تو یہ اس کی طرف سے عطیہ ہے، تمہارے لیے جائز ہے، تم پھر اسے استعمال کر سکتے ہو۔ تو اب جو ہے یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے مال کے بارے میں مزید آیات میں احکامات بیان کیے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ بے وقوفوں کو، ناسمجھ کو اپنے مال مت دو، اپنا مال مت دو۔ یہاں پہ دیکھیں اموالکم، یتیموں کا ذکر چل رہا ہے نا، یتیموں کا ذکر چل رہا ہے، جب وہ ناسمجھ ہو تو اس کو مال نہ دو۔ اموالکم یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یتیموں کا جو مال ہے، اموالکم، ان کو تعبیر کیا گیا ہے کہ اپنے مال کو ان کو نہ دو، مطلب یہ کہ یتیم کے مال کو اس طریقے سے اپنے پاس رکھنا ہے جیسا کہ آپ کا اپنا مال ہے،
اس کی جس طرح حفاظت کرتے ہو اسی طرح یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرو. اسی طرح کیا کرو؟ یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرو. بچے چونکہ عقل کے کچے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے بچے ہوں یا آپ کی تربیت میں یتیم بچے ہیں، تو ان کو زیادہ جیب خرچ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی عادت خراب ہوگی. ابھی تک ان کے دلوں میں مال کی اہمیت نہیں ہے، تو ادھر ادھر خرچ کریں گے اور فضول خرچی کی عادت ان کو پڑ جائے گی. ان کو کیا ہو جائے گی؟ فضول خرچی کی عادت پڑ جائے گی. تو یہاں پہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ ناسمجھ کو اپنے مال نہ دو. تو سفہا سفی کی جمع ہے بے عقل، بے وقوف کو کہتے ہیں. ایسا انسان جو اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھ سکتا وہ کیا ہے؟ وہ سفی ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے دعا فرمائی تھی کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے مبارک سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ اسی کتاب کا یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرما دیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو ہے یہ مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہے. کن کے نام سے؟ مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سفہا سے مراد بچے ہیں، اور کہ جب تم اپنی موجودگی میں اپنا مال اور متاع اپنی بیوی بچوں کے سپرد نہ کیا کرو، کیونکہ فطرتاً عورتیں جو ہے وہ بھی کم عقل ہوتی ہے اور بچے جو ہے وہ بھی ناسمجھ ہوتے ہیں. اگر انسان اپنی زندگی میں مال تقسیم کر کے خود فارغ ہو کے بیٹھ جائے تو یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. انسان مالک تھا مال کا، اس نے اپنی عورتوں میں اور بچوں میں تقسیم کر دیا، اب جو ہے خود جو ہے ان پہ بوجھ بن جائے گا. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ وراثت جو ہے یا مال جو ہے، جائیداد جو ہے، وہ زندگی میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے. زندگی میں جائیداد کو تقسیم کرنے کو فقہا نے پسند نہیں کیا، اگرچہ طریقہ بیان کیا ہے، طریقہ موجود ہے، لیکن پسند نہیں کیا گیا. وراثت کی تقسیم اور جائیداد کی تقسیم جو ہے وہ مرنے کے بعد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے میراث کے جو اصول بیان کیے ہیں ان کے مطابق. باقی فرمایا التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے. مقصد کہ جو مال تمہارے پاس جائز ذرائع سے آیا ہے، آپ نے تجارت کی، آپ نے کھیتی باڑی کی، یا آپ نے کہیں مزدوری کی اور اس کے بدلے میں آپ کو مال حاصل ہوا، تو وہ تو تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ زندگی کا سرمایہ ہے. اس لیے وہ تم بچوں کو ان کے سپرد نہ کرو. اگر ناسمجھ بچوں کی سپرد کرو گے تو ضائع کر لو گے، وہ اپنے کم عقلی کی وجہ سے اس مال کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ تم مال سے محروم ہو کے مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے. یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا؟ قیام للناس. قیام کا معنی ہوتا ہے زندگی کا سرمایہ. جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہو اسے کیا کہتے ہیں؟
قیام کہتے ہیں، جس کے ذریعے انسان کی زندگی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کو قیام للناس فرمایا ہے، ایک مال کو کہ قیام للناس الذی جعل اللہ لکم قیام للناس، اور دوسرا کعبہ شریف کو، بیت اللہ شریف کو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو، کعبہ شریف کو، الحرام جو کہ محترم گھر ہے، قیاما للناس لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے۔ یعنی جب تک بیت اللہ شریف، کعبہ شریف دنیا میں باقی ہے، جب تک کافر اس کو منہدم نہیں کریں گے، ختم نہیں کر دیں گے، تو قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب کافر اس کو ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے، اس کے بعد جلد جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ تو مال جو ہے یہ بھی انسان کے لیے زندگی کا سرمایہ ہے، تو جائز طریقے سے انسان نے جو مال کمایا ہے اسے جائز کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اور کچھ جو ہے اپنے لیے جمع بھی رکھنا چاہیے۔ بالکل انسان کو خالی ہاتھ بھی نہیں رہنا چاہیے، تاکہ مشکل اوقات میں اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشکل اوقات میں انسان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اب یہاں تک فرما دیا کہ یہ مال جو ہے تم اپنے پاس ہی رکھو، اب ان ناسمجھ یتیموں کو یا اپنے بچوں کو نہ دو، جب تک وہ ناسمجھ ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انصاف کے ساتھ انہیں دے دو، ان کے خوراک کا بندوبست کرو۔ وَاكْسُوهُمْ، ان کے لباس کا بندوبست کرو، لیکن فضول کاموں کے لیے مال مت دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع ہونے سے منع فرمایا ہے، بلکہ مال کی حفاظت کرو اور جائز امور پہ خرچ کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں دستور کے مطابق اچھی بات کہو، ان کو سمجھا دو کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، لیکن ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسے ضائع ہونے سے بچائیں گے، تجارت میں لگا کے پروفٹ حاصل کریں گے، اور تمہیں پھر اس کا فائدہ دیں گے۔ اگر تمہیں دے دیا تو تم اسے فضولیات میں ضائع کر دو گے، اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو غرض ہے کہ ان سے اچھی بات کہو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، مال بھی بچ جائے اور دل شکنی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی۔ پھر آگے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مدت بیان فرمائی کہ جب یتیم جو ہے اس عمر کو پہنچ جائے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ یتیموں کو آزماتے رہو، ان کو جانچتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، اور امتحان تو اسی صورت میں ہوگی جب ان کی تربیت کی جائے گی۔ مطلب جب یتیم جو ہے اپنی جائیداد کا، اپنی مال کا انتظام خود چلانے کے قابل جب تک وہ نہیں ہو جاتی، تو تم متولی کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کرتے رہو، ان کی تربیت کرتے رہو، تاکہ وہ اس قابل ہو جائے اور اپنا کاروبار جو ہے وہ خود سنبھال سکے۔ کب تک آپ نے آزمانا ہے؟ حتی اذا بلغوا النکاح، حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم نے محسوس کیا کہ وہ اب سمجھداری سے کام لینے لگے ہیں، اگر تم نے کیا کیا؟ محسوس کیا کہ اب وہ سمجھداری سے کام لینے لگے ہیں، انہیں اپنے اچھے اور برے کا، نفع نقصان کا پتہ چلنے لگا ہے، وہ کاروبار چلا سکتے ہیں، اپنا دکان چلا سکتے ہیں، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے سپرد کرو تاکہ وہ اپنی ذمہ داری
صحیح طریقے سے محسوس کرے اور اپنا کام سنبھال سکے. پھر آگے یتیموں کے جو سرپرست ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ایک حکم بتایا گیا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ تم فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی کر کے وہ مال مت کھاؤ، یہ سمجھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ تو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا کہ یتیموں کے سرپرستوں کے حوالے سے ایک خاص ہدایت دی کہ یتیموں کے مال کو اسراف کر کے فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی سے کھانا مت شروع کرو، اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، مال ان کو حوالہ کرنے پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یتیموں کے مال کو ضائع نہیں کرنا، یعنی یہ سوچ نہیں کرنا کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کے مال کو ختم کر لو، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد تو ان کو مال واپس کرنا ہوگا، ہمارا تصرف ختم ہو جائے گا. تو بیدار جو ہے جلدی کرنے کو کہتے ہیں، بادر یبادر مبادرۃ. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ یتیم کے مال کو صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی خرچ کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ متولی جو ہے، سرپرست جو ہے، وہ یتیم کا مال اپنے لیے ذات کے لیے لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جو شخص یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اسے کاروبار میں لگاتا ہے، اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنا وقت اس میں خرچ کرتا ہے، تو اسے کس حد تک معاوضہ حاصل کرنے کی اجازت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ اگر سرپرست جو ہے، متولی، وہ مالدار ہے تو وہ یتیم کے مال کو کھانے سے اجتناب کرے، جو خدمات وہ سر انجام دے رہا ہے اس کا معاوضہ نہ لے، اس کا معاوضہ وہ نہ لے. یعنی اگر ایسا شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کی ضروریات جو ہے اپنے خرچے سے خود پوری کر سکتا ہے تو پھر یتیم کے مال سے وہ معاوضہ نہ لے. البتہ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر وہ خود فقیر ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات برداشت کر سکے، تو اسے اپنے وقت اور استعداد جو ہے یتیم کے مال میں لگانا پڑتا ہے، تو اس کو اجازت ہے فلیأکل بالمعروف، تو دستور کے مطابق یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ لے. بالمعروف سے مراد کہ اپنی خدمات کا جائز اور بقدر ضرورت معاوضہ لے، صرف یتیم کا مال سمجھ کر ناجائز طریقے پہ وہ ہضم نہ کرے. اگر ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہوگا؟ ماخوذ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے. تو یہاں پہ جو اسراف کی ممانعت کی گئی ہے یہ صرف یتیم کے مال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اسراف اور فضول خرچی جو ہے یہ تو ہر انسان کے لیے منع ہے، چاہے اپنا مال ہو یا یتیم کا مال ہو. اس لیے اسراف سے اجتناب کرنا چاہیے. اسراف سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے. پھر آگے فرما دیا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کہ جب تم یتیم کا مال ان کو واپس کرو تو اس پر گواہ بنا لو. گواہ بنائے بغیر وہ مال انہیں واپس نہ کرو، تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی وقت کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر آسانی ہو. ٹھیک ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور تمہارا حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بہانہ جو ہے وہ نہیں چلے گا.
اللہ ताला के पास एक एक आने का हिसाब देना होगा, चूंकि इंसान आमतौर पे माल और दौलत इंसान की कमजोरी है, और इंसान जब माल की चमक और दमक को देखता है तो जायज और नाजायज की तमीज को वो खो देता है, तो फिर वो बददियानती शुरू कर देता है। तो उसे बस यही अपने पेश नजर रखना चाहिए कि वकफा बिल्लाहि हसीबा, कि अल्लाह काफी है हिसाब लेने वाला, अल्लाह ताला आखिरत में मुआखजा करेगा। आगे लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। जाहिलियत के ज़माने में विरासत का जो कानून है वो भी सही नहीं था, और उसमें ये था कि मरने वाला जो है उसकी जो बीवी होती थी और यतीम बच्चे होते थे, नाबालिग जो होते थे, उनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था। बेटियां चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था। इसी तरह नाबालिग बच्चे जो होते थे उनको भी विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था। सिर्फ बड़े मर्द जो दुश्मनों का मुकाबला कर सकते थे उनको वारिस समझा जाता था। तो इसकी वजह से यतीम बच्चों को मीरास में से कुछ नहीं मिलता था। तो फिर ये आयत नाजिल हुई और इजमाली तौर पे बता दिया कि माँ बाप और दीगर करीबी रिश्तेदारों के माल में से मर्दों को भी, चाहे वो छोटे बच्चे हो या जवान हो, इसी तरह औरतों को चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, हिस्सा दिया जाएगा। नसीब अब मफरूजा, और ये हिस्से जो है ये क्या है, मुकर्रर है। तो जाहिलियत में जो रस्म राइज थी उसको खत्म करना मकसूद है, उसको क्या करना है, खत्म करना मकसूद है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफरूजा। ये मर्दों का हिस्सा है उस माल में जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा है, और औरतों का भी हिस्सा है उस माल में जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा है, चाहे वो तरका कम हो या ज्यादा हो। नसीबा मफरूजा, ये हिस्सा है अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जब इंसान विरासत की तकसीम करता है, इंसान विरासत की तकसीम करता है, तो तकसीम के मौके पे बाज़ औक़ात वो रिश्तेदार भी आ जाते हैं जिनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता शरआन। इसी तरह यतीम आ जाते हैं, और जो मसाकीन होते हैं वो आ जाते हैं। तो उनसे हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है कि जब विरासत की तकसीम के वक्त वो हाजिर हो जाए, फरज़ुक़ूहुम मिन्हु, तो उसमें से यानी विरासत के माल में से उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये हुक्म मुश्तरक माल में से खिलाने पिलाने का नहीं है, बल्कि ये खिताब उन बालिग और हाजिर वारिसों से है जो विरासत का माल हासिल करें, अपना हिस्सा उन्होंने वसूल कर लिया, तो वो अपने हिस्से में से गैर वारिस रिश्तेदारों को, गरीबों को और मसाकीन को कुछ ना कुछ खिला दे जो तकसीम के वक्त हाजिर हो। ये हुक्म नाबालिग वारिसों के लिए नहीं है और ना ही मुश्तरका तरका में से खर्च करने का हुक्म है, क्योंकि जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो उनके माल में ऐसा तसर्रुफ करने की शरअन इजाजत नहीं होती।
تو یہ مستحب ہے کہ تقسیم وراثت کے تقسیم کے وقت ایسے لوگ اگر آ جائے تو اپنے حصے میں سے انہیں کچھ دے دینا، یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ ان سے معقول بات کرو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ مقصد یہ کہ کچھ تھوڑا بہت دے کے انہیں نرمی سے سمجھاؤ کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اس وجہ سے ہم زیادہ آپ کو تو نہیں دے سکتے، جو خدمت کر سکتے ہیں اس کو خوش دلی سے قبول کرو۔ ایسے موقع پہ سخت کلامی سے پیش آنا یہ درست نہیں ہے، سخت کلامی سے پیش آنا جو ہے درست نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی بتا دی کہ جو مشترکہ مال ہوتا ہے اس میں تمام افراد کا حصہ ہوتا ہے، اگر کوئی شریک وہاں پہ موجود نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر اس مال کو خرچ کرنا درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ جو مال وراثت ہوتا ہے یہ تمام ورثہ میں مشترک ہوتا ہے، تو اس کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اس وجہ سے بے جا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، جب کسی کے گھر انتقال ہوتا ہے تو ان کے گھر جاتے ہو وہاں پہ اس گھر میں سے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ ابھی تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی، تو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ مال مشترکہ میں سے خرچ نہ کیا ہو۔ اس وجہ سے مال مشترک کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 اس کی تفسیر رہ گئی ہے، اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ کل کے سبق پہ پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ